بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین کون ہیں؟ امام حسین کی خلقت کا پہلا مرحلہ ہماری قدیم فضائل و معجزات معصومین علیہم السلام پر مشتمل کتاب دلائل الامامت مؤلفہ ابو جعفر طبری مافی میں ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا: ان اللہ خلقنی وعلی وفاطمۃ والمحسن والحسین قبل ان یخلق الدنیا بسبعۃ آلاف عام۔ بلا شبہ اللہ عز و جل نے مجھے اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا اور حسن مجتبی علیہ السلام کو اور حسین شہید کربلا علیہ السلام کو دنیا کی خلقت کے ہزارہا برس پہلے خلق فرمایا تھا۔ اس حدیث میں دنیا کی خلقت سے مراد زمین و آسمان، شمس و قمر، سیارے، تارے، ہوا، پانی، سمندر وغیرہ سب ہیں، یعنی ان ساری چیزوں سے قبل محمد و آل محمد علیہ السلام کی خلقت ہو چکی تھی، مگر وہ خلقت جسمانی نہیں تھی، بلکہ خود آگے روایت میں ارشاد ہوتا ہے کہ معاذ نے پوچھ لیا کہ اے جناب رسول خدا، جب دنیا ہی خلق نہیں ہوئی تھی پھر آپ لوگ کہاں پر تھے؟ تو جناب رسول خدا نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ دنیا تو خلق نہیں ہوئی تھی، لیکن عرش اعظم الہی موجود تھا جس کے سامنے ہم اللہ کی تسبیح و تہلیل و تمجید میں مشغول تھے۔ معاذ نے سوال کیا کہ پھر آپ کس کیفیت و شکل و صورت میں تھے؟ تو حضرت نے فرمایا: اشباح نور، ہم عرش الہی کے سامنے نور کے سایوں کی طرح خدا کی حمد و ثنا میں مشغول تھے۔ یہ ہماری تخلیق کا گویا پہلا مرحلہ تھا، لیکن جب اللہ نے ہماری شکل و صورت بنانے کا ارادہ فرمایا تو سایہ نور کو سیرناہا عمود نور، نور کے ستونوں میں تبدیل کر دیا، اور ہم اپنے نورانی ستونوں کے ساتھ تسبیح و تہلیل پروردگار میں مشغول رہے، یہاں تک کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کر کے ہمارے نور کو ان کے پشت میں منتقل کیا۔ گویا خلقت آدم سے پہلے ہمارا دوسرا مرحلہ تخلیق ستون نور کی حیثیت میں تھا، پھر تیسرا مرحلہ پشت آدم علیہ السلام، اور وہاں سے پاکیزہ ارحام و پاکیزہ پشتوں میں ہمارا نور منتقل ہوتا رہا۔ کبھی بھی ہمارے نور کے حامل اشخاص شرک و کفر کی نجاست میں ملوث نہیں ہوئے، اور ہمارا نور اسلاب شامخہ و ارحام مطہرہ میں رہتے ہوئے قوموں کی سعادت اور شقاوت کا باعث بنتا رہا۔ جو قومیں ہماری عظمت و جلالت پر ایمان لاتی رہیں خوشبخت اور سعید ہوتی رہیں، اور جن قوموں نے ہماری عظمت و جلالت کا انکار کیا وہ بدبخت اور شقی ہوتی رہیں۔ بہر غیر جد اسلب عبد المطلب میں انوار اہل بیت کے منتقل ہونے سے پہلے کی کیفیت یوں بیان کرتے ہیں: یسعد بنا قوم ویشقى آخرون، ایک گروہ اگر ہمارے ذریعے سعادت مند اور خوشبخت ہو جائے گا تو دوسرا گروہ ہم سے برز کے باعث بدبخت اور شقی ہو جائے گا۔ ہماری نورانی تخلیق جب جسمانی تخلیق کے مرحلہ میں آئی تو اللہ نے ہمارے نور کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ پشت عبداللہ سے رحم آمنہ علیہ السلام میں منتقل، دوسرا حصہ نور پشت ابو طالب سے رحم فاطمہ بنت اسد علیہ السلام میں منتقل ہوا۔ روایت میں ایک فقرے کا اس طرح وارد ہونا معنی رکھتا ہے، پیغمبر خدا فرماتے ہیں: ثم اعاد عز وجل العمود الیہ، پھر اللہ نے ستون نور کو مجھے پلٹا دیا۔ شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت زہرا کا مخصوص ستون نور دوبارہ مجھے عطا کیا گیا، اور پھر حضرت فاطمۃ الزہرا کی ولادت ہوئی، جس کی تصریح دوسری روایات میں یوں بیان ہوئی ہے کہ حضرت زہرا کا نور کسی صلب یا رحم میں منتقل نہیں ہوا، بلکہ براہ راست رسول خدا کو شب معراج یہ نور عطا کیا گیا ہے۔ روایت آگے بڑھتی ہے، حضرت فرماتے ہیں پھر نور کے ستون کو حضرت علی علیہ السلام کے سپرد کیا گیا۔ حضرت کے الفاظ یہ فرماتے ہیں: فخرج منہ المحسن والحسین، یعنی من النصفین جمیعا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی تخلیق دونوں نور کے سنگم سے ہوئی ہے، یعنی حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی اصل اور حقیقت اور ماہیت دونوں سے ہے، نور رسالت بھی، نور امامت بھی، البتہ اس فرق کے ساتھ کہ فما کان من نور علی فصار فی ولد المحسن، حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا حصہ نور نسل امام حسن مجتبی میں رہا،
वमा काना मिन नूरी सारा फी वलदिल हुसैन, और मुझ नबी आज़म का हिस्सा नूर औलाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में रहा है, और यही नूर रिसालत है जो इमामत की शक्ल में ता क़याम क़यामत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नस्ल में बाकी रहेगा। फ़हुआ यंतक़िलु फ़िल अइम्मति अवल अइम्मति मिन वलदिही इला यौमिल क़ियामह, और इसी तरह नूर इमाम हुसैन इनकी पाक व पाकीज़ा औलाद में ता क़याम क़यामत मुंतकिल होता रहेगा। इमाम हुसैन और मलाइका की तख्लीक। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले ही खुदा की इबादत करते थे, तस्बीह व तहलील पर विर्द कार करते थे। जनाब जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रसूल खुदा के फ़दाई सहाबी का बयान है कि एक रोज़ मैंने जनाब रसूल खुदा को फरमाते हुए सुना कि इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला खलक़नी व खलक़ा अलियन व फ़ातिमता वल हसना वल हुसैना मिन नूरिन वाहिद। हम पंजतन पाक को अल्लाह ने एक ही नूर से खल्क किया है, यानी हजरात असहाबे किसा में अव्वलीन तख्लीक के लिहाज से कोई फ़र्क नहीं है। सब एक जैसे इसलिए हैं कि सबको एक ही नूर से खुदा ने खल्क फरमाया है, और इस तख्लीक का ताल्लुक दुनिया से नहीं है, बल्कि ये खिलकत अहले बैत आलम अनवार से ताल्लुक रखती है। हजरात पंजतन पाक और मुखलिस शियों और मुनस यार समझने वाले भी इन्हीं की नूरानी तख्लीक का हिस्सा हैं, इसलिए कि शियान पंजतन अलैहिस्सलाम के नूर को अल्लाह ने इस तरह फिशार दिया कि इस नूर से लातादाद छोटे छोटे जर्रे वजूद में आए, और वही जर्रात दुनियावी तख्लीक में शियान अहले बैत हैं। इरशाद होता है फ़असर ज़ालिकन नूर असरतन, फिर अल्लाह ने इस नूर अव्वल को इस तरह फिशार दिया कि फ़खरज मिन्हु शियातुना, इसी नूर अव्वल से हमारे शिया वजूद में आए, और हमारे शियों का आलम ज़र आलम अनवार में बस वही काम था जो हम अहले बैत किया करते थे। इमाम फरमाते हैं फसब्बहना फसब्बहू वक़द्दसना फ़हल्ललू वहल्ललू वमज्जदना फमज्जदू ववहदना फवहदू सुम्मा खलक़ल्लाहु अस्समावाति वल अर्दीन व खलक़ल मलाइकता। हमने तस्बीह परवरदिगार की तो हमारे शियों ने भी तस्बीह परवरदिगार शुरू कर दी। हमने कुद्दूसियत इलाही का ऐलान किया तो हमारे शियों ने भी अल्लाह की ज़ात को मुक़द्दस कर दिया। हमने ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करना शुरू किया तो हमारे शियों ने भी ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द किया। हमने तमजीद व तारीफ़ इलाही की तो हमारे शियों ने भी तमजीद व तौसीफ़ की। हमने वहदानियत खुदा का ऐलान किया तो हमारे शियों ने भी वहदानियत इलाही की गवाही दी। उसके बाद अफलाक व अमलाक और आसमान और ज़मीनों की खिलकत हुई। फरिश्तों की खिलकत के बारे में जनाब रसूल खुदा फरमाते हैं कि हम और हमारे शियों का नूर तो तस्बीह व तहलील व तमजीद में मशगूल था, मगर उसके बाद जब फरिश्ते खल्क हुए तो उन्हें साल हा साल कुछ आता ही नहीं था। रिवायत का फ़िक्रा है मिअत आमिन ला तारिफ़ु तस्बीहान वला तक़दीसन वला तमजीदा फसब्बहना व सब्बहत शियातुना फसब्बहतिल मलाइका। आलम अनवार के 100 साल तक फरिश्तों को तस्बीह व तक़दीस इलाही का सलीक़ा ही नहीं मालूम था। हम और हमारे शियों ने सिखाया। यानी फरिश्तेगान इलाही सिर्फ मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के शागिर्द नहीं हैं, शियाने अहले बैत के भी शागिर्द हैं। और कोई भी शागिर्द बाज़ खुसूसियात में अपने उस्ताद से चाहे जितना आगे बढ़ जाए, उस्ताद उस्ताद होता है, शागिर्द शागिर्द होता है। इमाम हुसैन और शियाने अहले बैत। इसी रिवायत का एक फ़िक्रा और भी बहुत ज़्यादा अहमियत व अज़मत का हामिल है। रसूल इस्लाम फरमाते हैं कि इन्नल्लाह अस्तफ़ाना वस्तफ़ा शियातना मिन क़ब्ल अन नकूना अजसामा। अल्लाह ने हमें और हमारे शियों को जिस्मानी और मादी खिलकत से पहले ही चुन लिया था। जब उसने हमें तलब किया तो हमने लब्बैक कहा। इबादत के लिए हो या इताअत अवामिर इलाही का कोई मरहला हो, जब भी खुदा ने आलम अनवार में हमें और हमारे शियों को आवाज़ दी है, हमने ज़रूर लब्बैक कहा है, और हमारे शियों ने भी। फ़ग़फ़र लना वल शियातना मिन क़ब्ल अन नस्तग़फ़िरल्लाह। लिहाजा खुदावंद ताला ने हमें और हमारे शियों को मग़फ़रत करने से पहले ही माफ़ कर दिया है। इमाम हुसैन और इबादत खुदा। बहरहाल वजूद मुबारक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आलम अरवाह, आलम अनवार, आलम अशबाह, आलम ज़र, आलम अज़िल्लत, आलम अलस्त में साबित है। और सिर्फ वजूद मुबारक ही नहीं बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वहाँ भी इबादत परवरदिगार में मशगूल, तस्बीह व तहलील इलाही में मशगूल थे। और इस मतलब की तरफ कुरान मजीद में भी इशारा किया गया है। सूरह अंबिया की आयत 19-20 में इरशाद होता है वलहु मन फिस समावाति वल अर्दि वमन इंदहु ला यस्तकबिरून अन इबादतिहि। अल्लाह के लिए है सब कुछ जो आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। जनाब इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इस आयत करीमा की तिलावत करने के बाद मुफ़ज़्ज़ल बिन उमर से सवाल कर लेते हैं
کہ اے مفضل آسمانوں میں تو فرشتگان الہی اور کہکے اور بین ہیں، اور زمین میں تمام جنات، انسان اور ہر ذی روح ہے، پھر آخر یہ لوگ کون ہیں جو ان ساری صفوں سے خارج ہیں اور وہ خدا کے پاس ہیں اور لمحہ بھر بھی عبادت الہی سے غفلت نہیں کرتے؟ مفضل نے اپنی جہالت تسلیم کر لی اور مولا سے ہی پوچھ لیا کہ آقا و مولا آپ ہی بتا دیں وہ کون ہستیاں ہیں؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا فَنَحْنُ الَّذِينَ كُنَّ عِنْدَهُ وَلَا نَكُونَ قَبْلَنَا، وہ ہم اہل بیت ہیں جو مقام قرب خدا میں تھے جبکہ کچھ بھی نہیں تھا، نہ آسمان نہ زمین اور نہ ہی املاک و افلاک، کچھ بھی نہیں تھا، صرف ہم تھے اور ہم عبادت پروردگار میں مشغول تھے۔ دوسری آیت کریمہ جس میں امام حسین علیہ السلام کے زمین پر تشریف لانے سے قبل عالم انوار میں موجود تھے کا تذکرہ ہوا ہے، وہ سورہ زخرف کی آیت 81 ہے۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے قُلْ إِنْ قَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، اے ہمارے نبی آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اگر خدا کے لیے اولاد ممکن ہوتا اور خدا کے کوئی بیٹا ہوتا تو میں نے سب سے پہلے عبادت پروردگار انجام دی ہے، سب سے پہلا عبادت گزار میں ہوں، تو خدا کو مجھے اپنی فرزندی میں لینا چاہیے تھا، کیوں عزیز کو، کیوں عیسیٰ کو، کیوں کسی اور کو؟ اس عالم ہستی میں جس نے سب سے پہلے خدا کی عبادت کی ہے وہ سب سے پہلا مخلوق ہے اور وہ سب سے پہلا عابد ہے، تو خدا کو چاہیے کہ اسے اپنا بیٹا بنائے جس سے سب سے پہلے پیدا کیا اور وہی سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہے۔ اس آیت کے سلسلے میں امام محمد باقر علیہ السلام جناب جابر جوفی سے فرماتے ہیں کہ اے جابر ان اللہ اول ما خلق محمدا وعطرتہ الہداۃ المہتدین، اے جابر اللہ نے جو سب سے پہلی شے خلق کی ہے وہ حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کو خلق کیا ہے۔ فکانوا اشباح نور بین یدی اللہ عز وجل، تو اہل بیت خدا کے نزدیک نور کے سایوں اور پیکروں میں تھے۔ جابر نے سوال کر لیا مولا یہ اشباح نور کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا ظلل النور ابدان بلا ارواح، سایہ نور کو اشباح کہتے ہیں بغیر روحوں کے۔ روح کے اجسام نورانی کو اشباح کہتے ہیں۔ پھر اللہ نے اس نور واحد یعنی نور محمد و آل محمد میں روح کو خلق کر کے پیوست کر دیا، تو نبی و آل نبی علیہم السلام خدا کی عبادت کرنے لگے، یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے جد بزرگوار اور بقیہ عطرت طاہرہ کی طرح نور ہیں، روح ہیں اور پہلے عبادت گزار ہیں، اور اس عبادت کی بنیاد پر خدا کے فرزند بننے کے لائق ہیں، مگر خدا نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں قرار دیا ہے، ورنہ امام حسین اور تمام اہل بیت طاہرین اولاد و عطرت حق اور نسل و ذریت خدا کہلاتے ہیں۔ ایک دو روایت نہیں بلکہ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ روایات مستفیضہ پائی جاتی ہیں کہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام مخلوقات کی خلقت سے پہلے عرش الہی کے ارد گرد اپنے جسم نوری میں تسبیح تہلیل پروردگار کر رہے تھے، حتیٰ کہ فرشتگان الہی بھی خلق نہیں ہوئے تھے۔ اس مطلب کو نہ صرف کثیر روایتوں میں بلکہ معتبر زیارات میں بھی اماموں نے ذکر فرمایا ہے، تاکہ شیعیان اہل بیت اس بات سے کبھی غفلت کا شکار نہ ہوں اور اہل بیت کو اپنے جیسا بشری مخلوق ماننے کی کبھی غلطی نہ کریں اور منحرفین کے تال سے مل کر اپنا عقیدہ و ایمان تباہ و برباد نہ کریں۔ امام حسین علیہ السلام خود نور ہیں۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے معتبر سند کے ساتھ وارد معتبر کتابوں میں مذکور زیارت جامعہ کبیرہ مشہور ہے۔ اس زیارت معتبرہ میں حضرت امام علی نقی فرماتے ہیں خلقکم اللہ انوارا فجعلکم بعرشہ محدقین، اے اہل بیت طاہرین، اللہ عز و جل نے آپ لوگوں کو نور خلق فرمایا ہے اور اپنے عرش اعظم پر نظر جمائے رکھنے والا بنایا ہے۔ یہاں زیارت میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ اہل بیت علیہم السلام کو نور سے پیدا کیا گیا ہے، نہیں، بلکہ تمہیں نور ہی پیدا کیا گیا ہے، یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام نور سے بھی پیدا ہوئے اور نور پیدا ہوئے ہیں، اور اس نورانی خلقت کا تعلق عالم انوار سے ہے۔ عالم دنیا میں پیکر جسمانی میں اس لیے خلق ہوئے تاکہ ہم ان سے مل سکیں، انہیں دیکھ سکیں، ان کی بزم میں اٹھ بیٹھ کر استفادہ کر سکیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مجمع اصحاب میں سوال کر لیا گیا کہ اے مولا،
ذرا یہ بتا دیں کہ اس زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے آپ لوگ کہاں تھے؟ سوال پر غور کریں، زمینوں اور آسمانوں کی خلقت سے پہلے آپ حضرات کہاں تھے؟ یہ سوال ہے۔ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، کننا انوارن حول عرش اللہ، ہم نور تھے، ہماری خلقت اولیہ نور تھی، آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے قبل ہم نور خلق کر دیے جا چکے تھے۔ اس روایت میں بھی امام صادق نے اہل بیت طاہرین علیہم السلام کی خلقت اولیہ کو نور بتلایا ہے، نور سے نہیں، خود وہ نور خلق ہوئے ہیں۔ امام حسین کا نورانی پیکر، اہل بیت طاہرین علیہم السلام کل بھی عرش اعظم الہی کے پاس اپنی تخلیق نوری اور پیکر نوری میں تسبیح تہلیل پروردگار کر رہے تھے، اور جب جناب رسول خدا شب معراج سدرۃ المنتہا سے گزر کر عرش اعظم الہی پر پہنچے، تب بھی وہاں آپ نے اہل بیت طاہرین علیہم السلام کو اجسام نورانی، پیکر نورانی میں تسبیح تہلیل کرتا ہوا پایا تھا۔ اور جب امام حسین 61 ہجری میں شہید کیے جا رہے تھے اور فرشتوں میں کہرام بپا ہوا تھا، تو اس وقت فرشتوں کی آنکھوں سے تجاہل بتا دیے گئے تھے۔ عرش اعظم الہی کے پاس 14 انوار عبادت و تسبیح الہی میں مشغول تھے۔ وسط میں کوکب دری کی طرح ایک ذات حالت قیام میں تھی، اور اس وقت خدا نے فرشتوں کو ایک کوکب الدری میں دکھایا جو زمین اور عرش دونوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا، اے میرے فرشتوں، گھبراؤ نہیں، انتقم لہذا بہذا القائم، جو 14 انوار کے وسط میں جو کوکب الدری ہے، اس کے ذریعہ سرزمین کربلا پر شہید کیے جا رہے مظلوم کا انتقام اٹھاؤں گا۔ اس موقع پر بھی فرشتوں کو اہل بیت کی خلقت اولیہ کا نوری پیکر دکھلایا گیا تھا کہ جس میں جسمانی و بشری پیکر امام حسین علیہ السلام سرزمین کربلا پر شہید ہو رہا تھا، اور نوری پیکر امام حسین علیہ السلام عرش اعظم پر عبادت میں مشغول تھا۔ تبرکات امامت اور محمد حنفیہ، علامہ تبری رضوان اللہ علیہ کی کتاب اعلام الورا باعلام الہدی حیات معصومین علیہم السلام پر ایک مستند کتاب ہے۔ اس عظیم الشان کتاب میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک طولانی روایت شہادت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ہنگام سے متعلق ہے، جس میں حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام غلام امیر المومنین علیہ السلام یعنی جناب قمبر سے ارشاد فرماتے ہیں، اے قمبر، دیکھو دروازے کے پیچھے آل محمد علیہ السلام کے علاوہ کوئی مومن ہے کیا؟ جب امام حسن مجتبی علیہ السلام مظلوم ہو جاتے ہیں تو قمبر سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جاؤ میرے بھائی محمد بن حنفیہ کو بلا لاؤ۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام اتنی احتیاط کیوں فرما رہے ہیں کہ کوئی غیر ہاشمی مومن دروازے کے پیچھے بھی نہ ہو؟ بہرحال امام معصوم کا یہ اقدام معنی رکھتا ہے، اور چونکہ منصب امامت بڑا حساس اور اہم مرتبہ ہے، لہٰذا کوئی اس عقیدے سے منحرف نہ ہونے پائے اور حق حقدار تک محدود رہے۔ شاید انہی سے وجہوں سے امام حسن مجتبی علیہ السلام اس قدر احتیاطی تدابیر مد نظر رکھ کر محمد حنفیہ کو طلب فرما رہے ہیں۔ دوسرا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ظالمہ ملعونہ جعدہ کے ہاتھوں زہر خوانی کے بعد امام حسن مجتبی علیہ السلام کی حالت بدستور خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی تھی، اور بنی ہاشم سبھی امام کے ارد گرد آمد و رفت کر رہے تھے۔ ایسا کیوں ہوا کہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کو خاص طور سے محمد بن حنفیہ کو طلب کرنا پڑا، اور صرف انہی کو کیوں؟ یہ وہ سوال ہے کہ جس کے جواب سے اطمینان حاصل کرنا ضروری ہے، اور اس طلب سے بھی منصب امامت کی اہمیت و عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حیات خیر الکلام، جناب قمبر کا بیان ہے کہ میں محمد بن حنفیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، جو ہی میں ان کی خدمت میں پہنچا تو انہوں نے سوال کر لیا، حل حدث الا خیر، خیریت تو ہے، کوئی حادثہ تو رونما نہیں ہوا ہے۔ یہ سوال بھی ہمیں اس مطلب کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ شاید اس وقت تک محمد بن حنفیہ کو حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے زہر خوانی کا علم نہیں تھا، یہ اگر تھا تو وہ کوئی بڑا حادثہ تصور نہیں کر رہے تھے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ اہل بیت علیہم السلام میں محمد بن حنفیہ بڑے بزرگوار کو یہ علم تھا کہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کو اس سے قبل بھی کئی بار زہر دیا گیا ہے اور کوئی اثر نہیں پڑا، تو اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ جناب قمبر کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن حنفیہ سے کہا کہ آپ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے پاس تشریف لے چلیں کہ انہوں نے آپ کو طلب فرمایا ہے۔
میرا یہ جملہ سنتے ہی محمد بن حنفیہ اس قدر تیزی کے ساتھ اٹھے اور میرے ساتھ چل دیے کہ فجعلن ششع نعلہ فلم یصاوی، انہوں نے اپنی نالین کے فیتے اور دھاگے کو ٹھیک نہیں کیا اور چل پڑے، اور صرف چل نہیں پڑے بلکہ روایت کا فقرہ ہے فخرج مئی یادو، وہ میرے ساتھ بیت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی طرف دوڑتے ہوئے چل رہے تھے۔ اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ جناب محمد حنفیہ کے دل میں امام حسن مجتبی کی کتنی عظمت تھی۔ جناب محمد بن حنفیہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ کر امام کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سیدھا کھڑے ہونے کے بعد امام کو سلام کرتے ہیں۔ جواب سلام کے بعد امام حسن مجتبی علیہ السلام بیٹھ جانے کا حکم دیتے ہیں اور اپنا یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس سے محمد حنفیہ کی بڑی عظمت و جلالت اور علمی حیثیت کا پتہ چل جاتا ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اجلس فلیسا مثلو کا ان سماعی کلام، اے بھائی بیٹھ جاؤ کہ تم جیسے شخص کو ایسے کلام کے سننے سے غائب نہیں رہنا چاہیے کہ جو کلام یوحیا بہل اموات و یوموتو بہل احیا، اس قدر اہمیت و قدرت و توانائی رکھتا ہے کہ جس کے ذریعے مردوں کو زندہ اور زندوں کو موت دی جا سکتی ہے۔ معصوم امام علیہ السلام کے کلام کی عظمت و توانائی اور قدرت کو ملاحظہ فرمائیں کہ کلام امام معصوم میں وہ قدرت ہوتی ہے کہ کلام مردوں کو زندہ کر سکتا ہے اور زندوں کو موت کی نیند سلا سکتا ہے، تو پھر صاحب کلام یعنی امام معصوم کے اختیارات و تصرفات کا کیا عالم ہوگا۔ خدا کے بعد خلق و خدا کو خدا نے جس کو مکمل طور پر خدا کی طرف سے تصرف کا حق دیا گیا ہے وہ ہمارے معصومین علیہ السلام ہی ہیں۔ وہ تو مردوں کو زندہ کرتے ہی ہیں، اور زندوں کی نماز پڑھ دیں تو مردہ ہو جائے۔ یہاں کلام معصوم کی بات چل رہی ہے کہ کلام معصوم سے مردہ زندہ ہو سکتا ہے اور زندہ مردہ ہو سکتا ہے، اور یہ کوئی غلو و ارتفاع اور تعجب کا مقام بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیتیں اور سورہ کلام الہی ہیں۔ ان سوروں اور آیتوں کے ذریعے جب غیر معصوم کے تلاوت سے مردے زندہ ہو سکتے ہیں تو پھر کلام معصوم کے ذریعے مردے زندہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہاں جناب محمد حنفیہ کے لیاقت و استعداد پر بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے محمد حنفیہ، تمہیں ایسے موقع سے غائب ہونا تمہارے شایان شان نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں ایسے کلام ہو رہے ہوں کہ جس کے ذریعے مردوں کو زندہ کیا جا سکتا ہے، وہاں تمہارا بھی ہونا ضروری ہے۔ گویا امام حسن مجتبی کہنا چاہتے ہیں کہ اے محمد حنفیہ، تم اس قدر توانائی اور صلاحیت رکھتے ہو کہ تمہیں ایسا کلام سکھا دیا جائے جس کے ذریعے مردہ کو زندہ کیا جا سکتا ہے۔ فرزندان امیر المومنین ظروف علم و دانش ہیں۔ پھر امام حسن مجتبی محمد حنفی اور تمام حاضرین جو سب کے سب اہل بیت طاہرین میں سے تھے، سب کے سب ہاشمی تھے، فرماتے ہیں کہ کونو اویت العلم و مصابیح الدجا، تم سب کے سب ظروف علم و دانش ہو، جاؤ تم سب کے سب تاریکیوں میں روشنی دانش کا چراغ بن جاؤ۔ ظاہر ہے کہ افراد خاندان وہی سبھی جہالت کی تاریکیوں میں علم و دانش کا چراغ بنے، کوئی کم تو کوئی زیادہ۔ اس لیے امام حسن مجتبی خود اس مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ ضَوَّ النَّهَارِ بَعْضُهُ أَضْوَى مِنْ بَعْضٍ، اس لیے کہ دن کی روشنی کبھی کم ہوتی ہے تو کبھی زیادہ ہوتی ہے۔ کسی دن آسمان صاف ہو تو زیادہ اجالا ہوتا ہے، اور اگر بدل یا گرد و غبار ہو تو کم اجالا ہوتا ہے۔ امام حسن مجتبی اس کلام کے ذریعے یہ آشکار کرنا چاہتے ہیں کہ ہم تمام فرزندان امام علی علیہ السلام سب کے سب دن کے معنی دل و دان کا اجالا حکمت و معرفت کے روشندان ہیں، کوئی کم تو کوئی زیادہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ امام معصوم کے علم و دانش اور غیر معصوم کے علم و دانش میں بڑا فرق ہوتا ہے، مگر جو تالی تلو معصوم ہوتا ہے اس کے بھی علم کی گہرائی کم نہیں ہوتی۔ معصوم کے علم و دانش میں اور غیر معصوم کے علم و دانش میں فرق ضرور ہے، مگر بہرحال تمام فرزندان امیر المومنین علیہم السلام علم و دانش سے مالا مال تھے، کہ جن میں سے ایک محمد حنفیہ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد امام مجتبی علیہ السلام ایک حقیقت کی طرف اور خدائی فیصلہ کی طرف محمد حنفیہ کو متوجہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اما علمتا ان اللہ عز وجل جعل ولد ابراہیم ائمۃ وفضل بعضهم علی بعض، اے محمد کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ اللہ عز وجل نے فرزندان و خاندان ابراہیم خلیل علیہ السلام کو ائمہ قرار دیا ہے، اور انہیں سربراہی سونپنے کے باوجود بعض کو بعض پر برتری و فضیلت بخشی ہے۔ منصب امام الہائی، اس جملے میں بھی غور و فکر کی ضرورت ہے، اس لیے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام ایک ایسا جملہ ارشاد فرما رہے ہیں جو بظاہر قرآن مجید کی آیت ینالہ عہد الظالمین سے ٹکرا رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم، ہم آپ کی ذریت میں امامت کا منصب و عہدہ رکھیں گے۔
مگر آپ کی نسل کے ظالموں کو یہ منصب نہیں ملے گا، جبکہ امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز و جل جعل ولد ابراہیم ائمۃً، کہ اللہ نے فرزندان ابراہیم خلیل کو ائمہ قرار دیا ہے، یعنی سارے فرزندان ابراہیم علیہ السلام امام ہیں، لیکن معصوم امام کا کام کلام الہی سے ٹکرا رہا ہو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ یہاں فرزندان ابراہیم کو امام قرار دینے سے مطلب رہنما و قائد اور سربراہ امت قرار دینا ہے، نہ کہ سب کے سب کو معصوم امام قرار دینا مراد ہے۔ اور اس کی دلیل خود امام حسن مجتبی علیہ السلام کا آگے کا فقرہ ہے، فرماتے ہیں وَفَضَّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ فرزندان ابراہیم علیہ السلام میں بعض کو بعض پر فضیلت و برتری حاصل ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ فرزندان ابراہیم میں ہونے والے امامان معصوم سب کے سب برابر تھے، علم و دانش، طہارت و عصمت اور تصرفات و اختیارات میں کوئی کسی سے کم نہ تھا۔ منصب امام اور منصب رسالت میں ایک اہم فرق، لہٰذا اتنا پڑھنے سے وسیقہ کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے کلام میں فرزندان ابراہیم کو ائمہ قرار دینے کا مطلب حکام و سربراہ قرار دینا ہے، یا پھر ائمہ سے مراد رہنمائی خلق ہے کہ ابراہیم کی اولاد میں نبی ہوتے رہے ہیں اور نبیوں میں بھی فرق رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 124 کا امام حسن مجتبی علیہ السلام کی مکمل تائید کرتی ہے کہ جس میں بعض کو بعض پر برتری و فضیلت حاصل ہے وہ منصب امامت نہیں، منصب نبوت اور رسالت ہے۔ قرآن کا ارشاد گرامی ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ان رسولوں کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت و برتری دی ہے۔ اور یہیں امام مجتبی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرزندان ابراہیم کو سربراہ خلق بنایا ہے اور ان میں بعض کو بعض پر فضیلت و برتری عطا فرمائی ہے۔ ایک اور دلیل اس بات کے اوپر حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام نے فرزندان ابراہیم کو ائمہ قرار دینے کا مطلب انبیاء قرار دینا مراد لیا ہے، کیونکہ سارے انبیاء اپنی اپنی امتوں کے امام اور سربراہ تھے۔ یہ ہے کہ قرآن مجید تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ کہنے کے بعد چند بڑے نبیوں کا تذکرہ کیا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے فوراً ارشاد ہوتا ہے منہم من کلم اللہ، ان رسولوں میں بعض نے خدا سے باتیں کی ہیں، اور وہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ویسے تو فرشتوں کے واسطے سے سارے نبی کلیم اللہ تھے، مگر بلا واسطہ اللہ نے حضرت موسیٰ اور ہمارے نبی سے بات کرنے میں فرشتوں کو واسطہ نہیں بنایا تھا۔ حضرت موسیٰ کے لیے ارشاد ہوا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور ہمارے نبی کے لیے وہاں جبرائیل بھی ایک انگلشت کے برابر آگے نہیں جا سکتے تھے۔ ارشاد ہوا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے براہ راست اپنے بندہ کو جو بھی وحی کرنی چاہی کی، یعنی فرشتوں کو واسطہ نہیں بنایا تھا۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے بھی فرزندان ابراہیم کے ائمہ قرار دیے جانے سے مراد نبیوں اور رسولوں کو لیا ہے۔ اسی لیے وَفَضَّلُوا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ کہنے کے بعد نہ موسیٰ کا ذکر نہ عیسیٰ کا ذکر، کیونکہ قرآن مجید نے تو ان دونوں نبیوں کا خصوصی ذکر عمومی ذکر کے بعد کر ہی دیا۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں مظلوم نامہ کی پہلی قسط۔ امید ہے آپ کو کتاب کا یہ آڈیو ویڈیو فارمیٹ پسند آیا ہوگا۔ اس کام کا مقصد صرف اور صرف اس قیمتی علمی ورثے کو آپ تک پہنچانا ہے۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوال یا مشورہ ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔